بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، جملہ انشائیہ کی قسم۔ ما قبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسم ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اب جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ امر نہیں، کیا 10 قسمیں کیا ہیں؟ تو امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب، یہ سارے جملے ہیں۔ جی، تو یہ 10 قسمیں ہیں جملہ انشائیہ کی۔ امر نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور تعجب۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ تو امر جانتے ہیں آپ کہ امر اس کو کہتے ہیں، وہ فعل ہے جس کے ذریعے کوئی کام طلب کیا گیا ہو۔ اس میں کیا ہوتا ہے امر میں؟ یعنی یہ جملہ انشائیہ کی ہی قسم ہے، لیکن اس میں جو ہے فعل امر ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کی خاصیت ہے، ہر ایک کی الگ الگ، ہر ایک جملے کی الگ الگ خاصیت ہے۔ جیسے امر، تو امر یہ فعل امر سے شروع ہوتا ہے۔ امر جملہ انشائیہ اگر امر ہے تو فعل امر سے شروع ہوگا۔ اور فعل امر کس کو کہتے ہیں؟ تو فعل امر اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے کوئی کام طلب کیا گیا ہو۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ جملہ انشائیہ ہے۔ دیکھیے اس مثال کے اندر، اقیم جو ہے، اقیم یہ فعل امر ہے، تو یہ پورا جملہ، تو اقیم فعل بفاعل ہے، فعل اس کے اندر انت ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، وہ فاعل ہے، اور الصلاۃ یہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد جملہ انشائیہ کی دوسری قسم ہے نہیں۔ جملہ انشائیہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ نہیں۔ نہیں اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے کسی کام سے روکا جائے، اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے لا ترفعوا اصواتکم، قرآن میں ہے لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کیا کرو، اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ تو اس مثال کے اندر لا ترفعوا فعل بافاعل ہے، اور اصواتکم یہ مفعول بھی ہے، اور یہ جو ہے نہیں ہے، اس میں جو ہے ایک کام سے روکا جا رہا ہے، نہیں کے ذریعے، فعل نہیں کے ذریعے جو ہے ایک کام سے روکا جا رہا ہے۔ تو لا ترفعوا یہ فعل نہیں ہے، تو لا ترفعوا فعل بفاعل، اصواتکم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ دوسری قسم نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے استفہام۔ استفہام جانتے ہیں، یعنی کسی سے کوئی بات دریافت کرنا، کسی سے کوئی بات دریافت کرنا، یہ اصل میں فہم سے ہے، اور یہ باب استفعال کا مصدر ہے، باب استفعال کا مصدر ہے۔ تو استفہام یعنی کسی سے کوئی بات دریافت کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں حل انت فیضان، کیا آپ فیضان ہیں، یا میں کسی سے کہتا ہوں حل انت زید، کیا آپ زید ہیں، تو میں نے اس سے کیا کیا؟ ایک بات دریافت کی، زید تم زید ہو یا نہیں، یہ میں نے دریافت کیا۔
اسی طرح قرآن میں ہے، یہاں پہ دیکھیے قرآن کی مثال ہے، ان مثالوں کو آپ اچھے سے یاد کر لیجیے، ساری قرآن کی اقیم الصلاۃ لا ترفعوا اصواتکم۔ اسی طرح الست بربکم، یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس مثال کے اندر حمزہ استفہام ہے، آپ جانتے ہیں حروف استفہام دو ہیں، اور حل، حمزہ زبر اور حل، یہ دونوں جو ہیں حروف استفہام ہیں۔ ان حروف کے ذریعے جو ہے کسی سے کوئی بات دریافت کی جاتی ہے۔ تو خیر اس مثال کے اندر جو ہے حمزہ زبر یہ حمزہ استفہام ہے، اور لستو یہ فعل ناقص، لستو فعل ناقص ہے، اور تو جو ہے اس میں ضمیر فاعل ہے، یہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کا اسم ہے، تو کیا ہے اس کا اسم، لیسا کا اسم ہے، اور بربکم یہ لیسا کی خبر ہے۔ تو لیسا سے لستو ہے، یہ لیسا لیسا لیسو لیست لیستا لسنا لست لستما لستن لست لستما لستن لستو لسنا، تو یہ لستو ہے، تو لستو اسی سے لستو فعل ناقص، اور تو اسم جو ہے وہ اس کا اسم کہہ لیجئے کہ اس کا اسم ہے، تو لستو، اور بربکم یہ جو ہے خبر ہے۔ تو اب اس مثال کے اندر جو ہے یہ ایک جملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ہے، دریافت کیا ہے، لوگوں سے دریافت کیا تھا، تمام لوگوں سے عالم ارواح میں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالو، سب نے کہا بلا شہدنا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اس طرح سب نے کہا تھا عالم ارواح میں۔ تو یہ جو ہے اس مثال کے اندر دیکھیے ایک بات دریافت کی جا رہی ہے، تو اس کو جملہ انشائیہ کہا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی یہ باب تفاعل کا مصدر تمنیون ہے اصل میں، اس کی تعلیل جو ہے اب انشاءاللہ پڑھیں گے، تو یہ تمنی ہو گیا۔ تو تمنی کا معنی ہوتا ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا، تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ تمنی یعنی وہ جملہ جس میں کسی چیز کی آرزو کی جائے، کسی چیز کی تمنا کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ کہتا ہے لیت الشباب راجعون، کاش کہ جوانی لوٹ آتی، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ تو اس مثال کے اندر دیکھیے لیت الشباب یعود، لیت آپ جانتے ہیں کیا ہے، حروف مشبہ بالفعل میں سے ان کأن لیکن لیت لعل، تو یہ جو ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الشباب اس کا اسم ہے، اور راجعون اس کی خبر ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، جملہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو اب اس مثال کے اندر دیکھیے یہاں جو ایک بات کی آرزو کی جا رہی ہے، کس بات کی، جوانی لوٹانے کی، تو اس بات کی تمنا کی جا رہی ہے۔ اسی طرح پانچویں قسم ہے جملہ انشائیہ کی، پانچویں قسم ہے ترجی۔ ترجی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی امید کرنا، یہ رجا سے ہے، رجاؤن کا معنی امید ہوتا ہے، رجاؤن کا معنی امید، تو اسی سے ہے ترجی، یہ بھی تفاعل کا مصدر ہے، باب تفاعل سے ہے ترجی، تفاعل سے ہے، تو اس میں بھی تعلیل ہوئی۔ ترجی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی امید کرنا، یعنی ترجی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ایک چیز کی امید کرتا ہے، کسی چیز کی امید کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لعل الحبیب قادم، لعل الحبیب قادم، شاید کہ دوست آ جائے، تو لعل معنی شاید کہ، الحبیب قادم شاید کہ دوست آ جائے، تو لعل اس مثال کے اندر لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، اور الحبیب اس کا اسم ہے، اور قادم اس کی خبر ہے۔ لعل
حرف مشبہ الفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یہ اور اس میں جو ہے کیا ہے، ایک چیز کی امید کی جا رہی ہے، کس چیز کی؟ دوست کے لوٹ آنے کی، دوست کے آ جانے کی، دوست کے آنے کی امید کی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے تمنا کرنا، انسان کوئی چیز کی تمنا کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کی امید کرنا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تمنا جو ہے ہر چیز کی ہو سکتی ہے، یعنی وہ جو چیز ممکن ہو اس کی بھی، جو چیز ممکن نہ ہو اس کی بھی۔ جیسے اسی مثال کے اندر دیکھ لیجیے، جوانی جو ہے لوٹانے والی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان تمنا کرتا ہے اس کی۔ جیسے انسان یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ وہ وقت لوٹ آتا، بچپن لوٹ آتا، کتنا اچھا زمانہ تھا۔ تو یہ تو لوٹنے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے کبھی تو یہ غیر ممکن ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے، تو امپاسبل ہے، لیکن پھر بھی تمنا کرتا ہے۔ اسی طرح جو چیز ممکن ہے اس کی بھی تمنا کر لیتا ہے۔ تو تمنا جو ہے یہ آرزو کرنا، یعنی تمنا کرنا جو ہے ہر ممکن غیر ممکن ہر چیز کی تمنا انسان کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ لیکن امید جو ہے صرف اسی چیز کی جا سکتی ہے جو ممکن ہو، جو ممکن ہو صرف اسی کی امید کی جا سکتی ہے، جو ممکن نہ ہو اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، جو ممکن ہی نہ ہو اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ تو تمنی اور ترجی میں یہ فرق ہے۔ چھٹی قسم ہے عقود۔ عقود یہ عقد کی جمع ہے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے معاملہ کرنا، آپس میں معاملہ کرنا۔ عقود کا مطلب یہ ہے کہ وہ جملے جو معاملہ کرتے وقت انسان زبان سے بولتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ معاملہ کیا؟ معاملہ جیسے خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یا اسی طرح نکاح کا معاملہ ہے، یا اسی طرح کسی نے کسی کو کوئی چیز جو ہے ایسے ہی استعمال کے لیے دیا، یا اسی طرح کسی نے کسی کو کوئی چیز اجرت پر دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ کیا ہے؟ خرید و فروخت کرتا ہے تو ایک آدمی سے معاملہ کرتا ہے، کسی سے کوئی چیز بیچ رہا ہے تو اس سے بیچنے کا معاملہ کر رہا ہے، کسی سے خرید رہا ہے تو خریدنے کا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس کو جو ہے معاملات کہتے ہیں۔ تو معاملات جو ہے تو انسان کے درمیان ہوتا ہے۔ تو وہ معاملہ کرنے کے وقت جو جملے بولے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو عقود کہا جاتا ہے۔ عقود یہی مراد ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بعتو، خرید و فروخت کے وقت ایک آدمی دکاندار ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بیچا، بعتو میں نے بیچا، سامنے والا کہتا ہے اشتریتو میں نے خریدا۔ تو یہ جو دیکھیے یہ جملہ کون سا ہے؟ معاملہ کے وقت بولا گیا ہے، لین دین، آپسی لین دین کے وقت بولا گیا ہے، تو اس کو عقود کہیں گے۔ اسی طرح اشتریتو کا معاملہ ہے کہ اشتریتو بھی جو ہے معاملے کے وقت بولا جاتا ہے، خریدنے کے وقت۔ اسی طرح نکاحتو، میں نے نکاح کیا، تو یہ بھی جو ہے نکاح کرنے کے وقت، معاملے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اسی طرح آجرتو، میں نے کرائے پر دیا، تو یہ بھی جو ہے معاملے کے وقت بولا جاتا ہے۔ کوئی چیز کرائے پر دے رہا، مکان یا گاڑی یا کچھ بھی کرائے پر دے رہا ہے تو اس وقت بولتا آجرتو، تو یہ بھی معاملہ ہے۔ تو ان سب کو، یہ سب جملے جو ہیں معاملات کے وقت بولے جاتے ہیں، یہ الفاظ معاملات کے وقت بولے جاتے ہیں، اس لیے ان کو عقود کہا جائے گا۔ یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ انشائیہ کی ساتویں قسم ہے ندا، یعنی وہ جملہ جو ندا پر مشتمل ہو، اس کو بھی جو ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ ندا کا کیا مطلب؟ یعنی ایک حرف ندا ہو اور اس کے ذریعے کسی کو آواز، ندا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آواز دینا، کسی کو پکارنا، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا، کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنا، اس کو کہتے ہیں ندا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے لڑکے، اے بچے، اس طرح کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ندا ہے۔ تو ندا بھی جو ہے جملہ انشائیہ کی ایک قسم ہے۔ جیسے مثال دیا یا اللہ، یا اللہ، یہ جو ہے کیا ہے؟ ندا۔ یا اللہ، اے اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ندا دے رہے ہیں،
تو اس کو ندا کہا جائے گا، یہ بھی جملہ انشائیہ ہے۔ اور یا اللہ کی ترکیب اوپر آئی تھی کہ اس میں جو ہے یا حرف ندا جو ہوتا ہے وہ یا حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہوتا ہے، گویا کہ یا ادعو یا اللہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوا ادعو اللہ، ادعو اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو آواز ندا لگاتا ہوں، اس طرح یہ مطلب ہوتا ہے، تو اس لیے جملہ انشائیہ ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ 8ویں قسم ہے جملہ انشائیہ کی عرض۔ عرض کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، تو درخواست کرنے کے وقت کوئی چیز اگر بولی جاتی ہے، یعنی درخواست جو کی جاتی ہے وہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے، جیسے الا تجتہد فتفوز، اب محنت کیوں نہیں کرتے کہ کامیاب ہو جائیں، یا درخواست، تو درخواست آپ جانتے ہیں کہ کس طرح درخواست کی جاتی ہے۔ تو درخواست کے لیے جو جملے والے جاتے ہیں، عرض کے لیے درخواست جن جملوں کے ذریعے درخواست کی جاتی ہے اس کو بھی جملہ انشائیہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی جملہ انشائیہ کہا جائے گا جی۔ 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم یعنی قسم کھانا، قسم کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا، تو قسم تو جانتے ہی کس کو کہتے ہیں، تو قسم کا مطلب قسم کھانا، تو قسم جو انسان قسم کھاتا ہے تو وہ بھی جو ہے جملہ انشائیہ کی ہی قسم ہے، جیسے آدمی کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا کوئی ہندو ہے وہ کہتا ہے بھگوان کی قسم، رام کی قسم، اس طرح کر کے بولتا ہے، تو یہ قسم بھی جو ہے جملہ انشائیہ ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے تاللہ لاکیدن اصنامکم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا، یعنی بری گت کر دوں گا ان کی جو ہے ان کو ٹھکانے لگا دوں گا، یہ کہہ لیجئے، تو وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، کہ اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور تمہارے بتوں کی گد بناؤں گا۔ تو یہ کیا ہے، قسم ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ 10ویں قسم ہے جملہ انشائیہ کی تعجب۔ تعجب کا مطلب کسی بات پر تعجب کرنا، کسی بات پر حیرت ظاہر کرنا، اس کو کہتے ہیں تعجب۔ تو تعجب کے وقت جو تعجب کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یا کسی بات پر حیرت ظاہر کی جاتی ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ کی ہی قسم ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کا ناس ہوا کہ وہ کیا ہی ناشکرا ہے۔ آپ نے فعل تعجب کے 2 وزن پڑھے ہیں، تعجب کے لیے 2 وزن استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی، ما افعلہ اور افعل بھی فعل تعجب کے لیے یہ 2 وزن استعمال ہوتے ہیں۔ کسی بھی ثلاثی مجرد سے اگر آپ کو بنانا ہے تو اسی پر بنایا جائے گا، ما افعلہ اور افعل بھی۔ تو یہاں پر دیکھیے اس مثال کے اندر قرآن کی آیت کے اندر ما اکفر یہ تعجب کا جملہ ہے، قتل الانسان یہ تو اس سے پہلے کا جملہ ہے، لیکن ما اکفر یہ تعجب کے لیے ہے، کیا ہی ناشکرا ہے، ما اکفر کیا ہی ناشکرا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ تعجب جو ہے، یہ تعجب جو انسان کر رہا ہے، حیرت ظاہر کر رہا ہے، یہ بھی جملہ انشائیہ کی قسم ہے۔ تو 10ویں قسم اور آخری قسم ہے جملہ انشائیہ کی تعجب، یعنی کسی بات پر حیرت ظاہر کرنا۔ تو جملہ انشائیہ کی یہ کل 10 قسمیں ہیں۔